بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سر کا تاج، ہماری پاک فوج، ہمارا فخر جناب ہمارے آرمی چیف، جو کہ اس وقت جناب فیلڈ مارشل جناب بن چکے ہیں، قریب ایوان صدر اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں غیر ملکی سفارتکاروں، سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ہماری امن کی خواہش اور کمزوری سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے۔ آج کی تقریب کا مقصد بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنی پاک فوج پہ، بس بھائی فخر ہی کرنا چاہیے۔ میں تو شروع دن سے ان لوگوں کے بڑا خلاف ہو جاتا ہوں کہ جو اکثر اپنی پاک فوج کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات کرتے تھے، انہوں نے منہ بالوں خاموش ہو چکے نے، زباناں انہوں دیاں بند ہو چکی ہیں۔ جو کہتے تھے سارا بجٹ ایک کھا جاندے نے، سارا بجٹ ایک کھا جاندے نے۔ اے پتہ چل گیا جناب، تیاریاں چیک کر لی ہیں، اب اس لیے بکواس نہیں کرنی اس موضوع پہ میرے دوستو۔ آصف زرداری صاحب جو صدر پاکستان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آصف منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دینا قابل فخر لمحہ ہے۔ معرکہ حق کے دوران فیلڈ مارشل آصف منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا، دشمن کے خلاف پوری قوم اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ تھی۔ اور مودی بدبودار آدمی، تمہارا شکریہ، تم نے ہماری قوم کو ایک کر دیا، بہت شکریہ۔ میرا دل نہیں کر رہا لیکن پھر بھی میں نے کہہ دیتا ہوں۔ اچھا، جہاں تک میڈیا کی بات ہے، میڈیا ہمارا فخر ہے۔ آپ لوگوں نے دنیا کو بتایا کہ ہم صرف سچ بولتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب، دیکھ لیا آپ نے کہ جنرل صاحب نے کہا کہ ہم لوگ، بھائی بھی آپ کا بھی 25 سال سے میڈیا میں، تو انہوں نے کہا ہے کہ سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فیلڈ مارشل جو آصف منیر صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا ہمارا فخر ہے، آپ لوگوں نے دنیا کو بتایا کہ ہم صرف سچ بولتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے مزید کہا کہ میڈیا ہمارا پلر ہے، آپ نے ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ جناب دیکھیں، یہ جو تقریب رونمائی ہوئی ہے اور اس میں ایوان صدر میں، جہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب موجود تھے، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور ساتھ صدر پاکستان، انہوں نے جناب آصف منیر صاحب کو، آرمی چیف صاحب کو فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نوازا ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف آصف منیر صاحب کو جناب بیٹن آف فیلڈ مارشل دی ہے۔ اور اس کے بعد یہ تقریب ہوئی ہے، اور جس پہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری عسکری قیادت نے دشمن کے خلاف بے مثال اور تاریخی فتح حاصل کی۔ افواج پاکستان نے دشمن کے غرور کو خاک ملایا، ہماری عسکری قیادت نے دشمن کے خلاف بے مثال اور تاریخی فتح حاصل کی۔ شہباز شریف صاحب نے مزید کہا ہے کشیدہ صورتحال میں فیلڈ مارشل آصف منیر کا جذبہ اور عزم مثالی تھا۔ وطن عزیز کے لیے فیلڈ مارشل آصف منیر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ساری قوم اس پہ بھائی متفق ہے۔ شکر کریں کہ جو آپ لوگوں کی امیدیں تھیں نا کہ بھائی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہم لڑنا نہیں چاہتے، وہ اگلوں نے ماشاءاللہ پاک فوج نے لڑ کے دکھا دیا ہے۔ ہوں ذرا زبانہ باندھی رہن کچھ عرصہ تو بہتر ہے، باقی تو ہم آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں، کوئی نہیں، وہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ بہرحال دوسری طرف جو ہندو بنیاں بدماش بھارت، اکھنڈ بھارت کے خواب لیے جو دنیا پہ اور ساؤتھ ایشیا کا کپتان بننے کی کوشش کر رہا تھا، ان کی ساری امیدیں جناب خاک میں مل چکی ہیں اور ڈیسپریٹ ہیں۔ بہرحال بہت زیادہ ہندو جناب کو یورین کے پینے والے یہ لوگ ہیں، اور آر ایس ایس والے، بی جے پی والوں کی میں بات زیادہ کرتا ہوتا ہوں، یہ آپ یاد رکھیں۔ جو امن پسند ہے ان کے حوالے سے بات نہیں میں کرتا، ٹھیک ہے؟ امن پسند کوئی بھی مذہب ہے، ہمارا مذہب اجازت میں نہیں دیتا کہ جو کسی اقلیت ہو یا کوئی اور مذاہب کے جو لوگ ہوں، اگر وہ امن کی بات کریں اور ہم ان کو ٹارگٹ کریں تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گجرات میں مسلمانوں کا خون بہایا، ان لوگوں کے لیے جو اس وقت پاکستان کے اندر پراکسیز کے ذریعے ہمارے ہاں شہادتیں کر رہے ہیں، ہمارے سولجرز شہید ہو رہے ہیں، ہمارے افواج پاکستان، ہمارے رینجر، ہماری پولیس، ہماری عام عوام، ہمارے بچوں کو جو شہید کر رہے ہیں، ان بے شرموں، بے غیرتوں، کمینوں کے لیے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس۔ اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں لیکن میں وہ ادا کرنا نہیں چاہ رہا، گندے ہیں بہت سارے۔ اچھا، 15,000 کے پاکستانی ڈرونز پر 15 لاکھ کے میزائل داغے گئے۔ کانگریس لیڈر نے مودی حکومت سے وضاحت مانگی ہے، اور 15,000 کے پاکستانی ڈرونز پر 15 لاکھ کے میزائل داغے گئے۔ کانگریس لیڈر نے مودی حکومت سے وضاحت مانگی۔ آہستہ آہستہ سارا کٹا چھٹا کھل رہا ہے، اور بہت ضروری بھی ہے کھلنا، تاکہ ان کی اصلیت پتہ چلنی چاہیے اور ان کو سرٹیفکیٹ دے دینا چاہیے کہ یہ جھوٹے ہیں، اور ان کا میڈیا تو ویسے ہی جھوٹا ہے۔ اور پاکستانی میڈیا کو جھوٹا کہنے والے لوگ
لوگوں نے سن لیا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کیا کہہ دیا اور رول ہمارا تھا. میں گواہ ہوں کہ میں 2 راتیں جاگ کے ان کی انڈین میڈیا کے جو جھوٹے پراپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے دوستوں کو بھی لگایا ہوا تھا, اپنی ٹیم کو بھی لگایا ہوا تھا, خود بھی جناب بھائی میسیجز پہ ان کو, ان کے لوگوں کو, ان کے میڈیا کے خلاف ہزاروں میسج کیے ہیں میں نے ایک رات میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو میں نے اپنا فرض ادا کیا, میں نے اپنا اس لیے فرض ادا کیا کہ مجھے اس کا صلہ ملے گا, بس اسی لیے ہم پازیٹیو ہیں اور امن چاہتے ہیں, پاکستانی قوم امن چاہتی ہے. پاک فوج کی بھی حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پہلے جو ہے وہ جنگ کی طرف نہ جایا جائے. ہماری فوج میں کوئی بھی سولجر ہو, چاہے وہ عام یعنی کہ لانس نائک, نائک, صوبے دار, میجر, کرنل, بریگیڈیئر, جنرل, یہ جتنا بھی جو بھی رینکس ہیں ہمارے ہاں, ہم ساروں سے محبت کرتے ہیں. یہ قوم محبت کرتی ہے ان سے. بس کوئی کسی ایک آدھ سے اگر کوئی آپ کا ہو مسئلہ تو وہ علیحدہ بات ہے. اب کسی ایک آدھ کی وجہ سے آپ ساری فوج کو تو نہیں کہہ سکتے نا میرے دوست, تو مہربانی فرمایا کرو. اچھا بہرحال انہوں نے کہا یہ جو میں آپ کو دوبارہ انڈیا لے کے جاتا ہوں, انڈیا میں بھارتی میڈیا کے مطابق کانگریس کے سینئر رہنما یہ جو وجے ہے نا, اس نے کہا ہے حکومت پر سوالات کی اس نے بھرمار کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس بندے نے کہا کہ آپریشن میں ہونے والے نقصانات اور خرچ پر وضاحت دی جائے. پاکستان نے 15,000 روپے کے 5,000 چینی ساختہ ڈرون بھیجے جنہیں مار گرانے کے لیے بھارت نے 15 لاکھ روپے کے میزائل استعمال کیے. اس کو آپ سیریس نہ لیں بات کو. 15,000 دا تیری مامیدہ کوئی اب میرے کو سننے لگے ہیں کہ اب کون 15,000 دا ڈرون دیتے ہیں, یہ گھٹیا لوگ ہیں. ہاں بہرحال ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, ہندو بنیوں کو, ہمارے ازلی دشمنوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہماری پاک فوج نے, ہمارے ماتھے کے جومر نے. ہمیں ان سے پیار ہے, عشق ہے, لو ہے, اور ہے بھی بلائنڈ لو. ہاں اب جن کو نہیں بھی تھا ان کو بھی ماشاءاللہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا میرے دوستو. تو یہ ایک وہ ویسے اس نے ایک بات کی ہے کہ 15,000 مطلب یہ ہے کہ سستا ہوگا, لیکن ان کا نقصان زیادہ ہوا ہے. انہوں نے میزائل بڑے چلا کے ہمارے ڈرونز کو ٹارگٹ کیا تھا, تو وہ بندہ اس سینس میں بات کر رہا, ورنہ 15,000 تھے آج کل کھ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی وہ انڈیا میں 15,000 کی پیکنگ میں گاؤں موتر دیتے ہیں کہ وہ مجھے پتا ہے. بہرحال جناب چلتے ہیں پھر ادھر اسی پہ فوکس کر لیتے ہیں. اور بھارتی سائنسدان نے سوال اٹھایا, سوری معذرت, سیاستدان ہی کہہ دو, بے شک سائنسدان ہی کہہ دو, کیونکہ ہیں تو فارغ جاہل دماغ سے آری لوگ ہیں. تو اس بندے نے کہا ہے, سوال اٹھایا ہے سینئر رہنما کانگریس کے. اس بات کانگریس کو آپ پتہ ہے کہ یہ جناب مودی جو ہے وہ مختلف ریاستوں میں جو الیکشن کے حوالے سے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں بھارت میں تو وہ پاکستان کے اوپر رکھ کے ہر چیز تو پھر یہ الیکشن لڑتا. کتنے گندے مردود ہیں ویسے ہی بائی دا وے. اچھا بہرحال جناب حکومت کو بتانا چاہیے, یہ کانگریس کے جناب یہ جو رہنما ہے سینئر رہنما, وہ کہہ رہا ہے مسٹر وجے کہ حکومت کو بتانا چاہیے آیا کوئی رافیل تیرا گرا ہے. ماما 3 ساڑھے کو پوچھو, نہیں تو آہستہ آہستہ تم لوگوں نے خود ہی بتا دینا ہے. 3 رافیل تیارے ہیں. کتنے فوجی مارے گئے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں آپ کو صحیح بتا, ہزاروں فوجی تمہارے مارے گئے, ہزاروں. دوبارہ بتاؤں, ہزاروں تمہارے فوجیوں کو جہنم واصل کیا ہے. بھائی یہ آپ بعد میں اسی پہ آئیں گے آپ لوگ, فکر نہ کریں, یہ میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں. امریکہ کے کہنے پر جنگ بندی کیوں کی گئی, یہ بھی میں جواب دوں. یہ سینئر رہنما جو کانگریس کے وہ پوچھ رہا ہے حکومت سے, اپنی مودی کی حکومت سے, لیکن میں دس دینا انہوں. امریکہ کے کہنے پر جنگ بندی کیوں کی گئی؟ امریکہ کے کہنے پر جنگ بندی اس لیے کی گئی کہ بھارت نے اپروچ کیا امریکہ کو, اور جے ڈی وینس تو ویسے بھی آپ لوگوں کا دماد ہے, بیگم اس کی انڈین ہے, تو جے ڈی وینس اور پھر مارکو روبیو ان کو جناب آپ لوگوں نے فون کرنے شروع کر دیے. اور پھر ٹرمپ تک جب بات پہنچی, ٹرمپ نے کہا کہ بچاؤ بھی انہوں. یہ ہے اصل بات, نہیں تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ میں نے بتا دیا, آپ اپنی عوام کو, بلکہ آپ کو پتہ ہے, آپ لوگ خود بھی اس پہ بات نہ کرنا چاہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اچھا ایک اور بات رہ گئی سی, کیونکہ رکھنا انہیں کے اوپر ہے نا, یہ بنیے بہت خطرناک ہے. بنیوں کے بارے میں خبریں میں دیتا جا رہا ہوں. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے پاک بھارت کشیدگی کم کرنے پر امریکی کردار جو تھا اس کو مان لیا. سارا کچھ منن گے, یہ سب کچھ منن گے. ہندو بنیے بڑے چلاک مکار ہوتے ہیں, تو دیکھو یہ چیک کرو, آئندہ سارا کچھ منن گے. اور میں دوبارہ یہاں پہ بات کر دوں کہ میں RSS کی آئیڈیالوجی کو ساتھ لے کے چلنے والے اور مودی کے جو پیروکار اور ساتھی ہیں ان کو اس طرح کے لقبات سے نوازتا ہوں. امن پسند ہندو ہوں, سکھ ہوں, کرسچن ہوں, مسلمان, جو بھی جو امن پسند ہے ان کے بارے میں بالکل بات نہیں کرتا. بس ان کے خلاف, ان کو برے الفاظوں میں بلا بھی نہیں سکتا. لیکن یہ جو مسئلہ ہے اس میں یہ مکروہ جو چہرہ جو ہمیں نظر آیا ان کا کہ انہوں نے
یہ ساری مودی کی رجیم تھی، میڈیا گودی میڈیا ہے، اور انہوں نے اپنی عوام کو کی رائے چینج کرنے کی کوشش کی، اور ایک وہ 2 نمبر قسم، وہ میجر نہیں ہے، میجر گورو آریہ جو کہلاتا ہے، وہ الٹا وہ کہتا ہے کہ جنگوں میں ہٹلر کے پیروں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پراپوگنڈا ایسے کیا جاتا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو جنگ کے دوران کہ عوام سچ سمجھنے لگ جائے۔ تو یہ گھٹیا نسل ہے، بدبودار مکار آدمی ہیں، اس طرح کے کئی ہیں میڈیا میں ان کے پاس، تو یہ گھٹیا لوگ ہیں، تو ان کو میں لتاڑنا میرا فرض عین بنتا ہے، ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے پاک بھارت کشیدگی کم کروانے میں امریکی کردار مان لیا ہے، تو مننا ہی سی ان بھائی۔ اور ایک انٹرویو میں بھارتی وزیر خارجہ نے جب یہ کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان رابطے کے لیے ہاٹ لائن موجود تھی، تو سوال کیا گیا کہ پھر امریکہ کا کیا کردار تھا، جس پر جے شنکر بولے کہ امریکہ کے پاکستان اور بھارت دونوں سے رابطے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تاہم دوسری رو کے پاس کی ادھر گئے سو پھر رابطہ پھر ہمارے ساتھ پھر استوار ہوا تھا، پتہ چل گیا ہوئے گا نا، نہیں تو چل جائے گا انہوں آہستہ آہستہ۔ تاہم جہاں تک جنگ بندی کا تعلق ہے تو یہ بات پاکستان اور بھارت دونوں کے درمیان براہ راست طے ہوئی، پھر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور بھائی امریکہ سے مدد مانگی گئی، یہ بات یہ ہسٹری تاریخ میں لکھ دی جائے گی، اور یہ ابھی آپ دیکھتے جائیے گا آہستہ آہستہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، ان کی عوام کو بھی کہ انہوں نے کتنی کوٹ کھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ادھر سے ان کو پتہ اب چل گیا ہے کہ پاکستان کی قوم اور پاکستانی افواج تین نال پنگا نہیں لینا میرے دوستو، پنگا لو گے تو پھر ٹنگے جاؤ گے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، اللہ حافظ۔